خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے کو ہوسٹ ہے میاں شاہد صاحب. رن ڈاؤن اور پھر اپنے مہمانوں کی طرف بھی بڑھیں گے. بی ایل اے مجید بریگیڈ کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دلوانے میں یا دینے میں جو پاکستان کی کتنی بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے یہ اور اس میں ظاہر ہے کہ بھارت ایک ہمارا یہی کلیم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تنظیموں کی جو ہے پشت پناہی کر رہا ہے. جس طریقے سے ہم نے وہاں ایک جاسوس بھی ان کا پکڑا ابھی تک ہماری جیلوں میں ہے. اس پہ بات کریں گے. چین پر مزید ٹیرف لگا سکے گا امریکہ. آج ہی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ ٹیرف نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا امریکی عوام کے لیے, اور جسے اکنامکس کی زبان میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں, یعنی اسٹیگنیشن پیداوار کا کم ہو جانا, انفلیشن مہنگائی ہو جانا. تو یہ اسٹیگفلیشن کا آغاز وہاں ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں یہ کہاں تک چلے گا. پاکستان میں لوگ بجلی کا استعمال کم سے کم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے کسی کا آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا کے کتنی پرسنٹیج جو بجلی ہے وہ انڈسٹری استعمال کرتی ہے, اور جو اس کا انڈسٹریل ٹیرف ہے وہ کیا ہے, کہاں سے کہاں تک رینج کرتا ہے اس کی مختلف اسٹیٹس میں. اس پہ بات کریں گے. اور بیریا ٹاؤن کے اساس سے نیب اور ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں کیا وہ لے لیں گے, اور پھر سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چلیں اس کے ساتھ تو جو مرضی کریں, مگر آل دوز پیپل ہو آر لیونگ دیئر اینڈ آل دوز پیپل ہو ہیو انویسٹڈ, جو مڈل کلاس کے لوگ وہاں پہ انویسٹ کریں اور ان کا کام پراپرٹی کی جو ہے وہ کمیشن ایجنٹی نہیں ہے بلکہ گھر کی ایک تلاش ہے, ان کا تحفظ کے لیے کیا کیا میجرز کیے جائیں گے, میاں صاحب آپ سے پوچھیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز دفاعی تجزیہ نگار جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. چشتی صاحح تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو اس دن سن رہا تھا, ایک انڈین جرنلسٹ آپ کا انٹرویو کر رہے تھے غالباً کینیڈا میں, اور بڑا اچھا ایڈرائٹلی آپ نے جواب دیا. پہلے تو اس بات پہ ہم بات کر لیں چشتی صاحب, یہ جو آج کی ایک سائنٹیفک انوائرمنٹ ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کانسٹلیشن جو ہیں ان کی آنکھوں سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا. یہ کیا بودی حرکت فرمائی انہوں نے 3 مہینے بعد, ان کو بھی موصوف کو بڑا خراب کیا, اور پھر ایک جو اور بات کہی جو پروین سانی کو میں سن رہا تھا کرن تھاپر کے شو میں, کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو سیکیورٹی یعنی آپریٹر ہمارے جس طرح فضائیہ ہے, وین دے لائے ایٹ لیسٹ ان کے لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ موصوف جھوٹ بول رہے ہیں وچ کین. تو اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا. یہ آفٹر تھاٹ تھا, حماقت تھی, بے وقوفی تھی, واٹ ڈڈ دے گین آؤٹ آف اٹ؟ جناب چشتی صاحب. بہت شکریہ سعید صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا, اور ٹاپک بھی واقعی اتنا سینسیٹیو ہے کہ میں ابھی تک اس کو جس کو کہتے ہیں نا ابزارو نہیں کر پا رہا کہ اس کی کیا کمپلیکیشن ہے اور کتنی پرائس ہے ہندوستان کو, خاص طور پہ ہندوستان کی فضائیہ کو دینی پڑے گی اور اس کی لیڈرشپ کو دینی پڑے گی. میرا ماننا یہ ہے کہ جب پاکستان میں کسی بھی آرم فورسز میں ہوتے ہیں, انٹیگریٹی تو ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے, بٹ ہم تو ایک آفیسر جب تک انٹیگریٹی نہ ہو, میں آفیسر ہی نہیں گنتا اور نہ کوئی اور بھی مانتا ہے. اتنے بڑے عہدے پر جب دنیا کی آپ کی 4تھی یا 5ویں ایئر فورس ہے, آپ کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہیں, ڈیفینس آپ نے لانچ کیا پاکستان پر, اور 93 دن لگے ان کو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کا نقصان بھی کیا ہے. میں آپ کو دوبارہ سے ریفریش کرتا چلوں آپ کے ویورز کے لیے کہ جب ہم ایز اے فائٹر پائلٹ جب کوئی مشن اڑتے ہیں تو اس دن ہماری چھٹی نہیں ہوتی جب تک ہم اس مشن کو ویلیویٹ نہیں کرتے, اس کی ڈی بریف نہیں کرتے, اس کے ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں کرتے. اگر ہم نے بومبنگ ایون پریکٹس میں بھی کی ہوتی ہے پریپریشن کے سلسلے میں, وہ بھی جب تک ڈاکومنٹ نہ ہو جائے, اسکورنگ ایڈ نہ ہو جائے, ہم جس کو کہتے ہیں چھٹی نہیں ہوتی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 93 ڈیز تک روزانہ کی بنیاد پر کیا ڈیلیبریٹ ہوتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر جب آپ جاتے ہیں اور 93 دن کے بعد آپ جب اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا اتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے. آج کل کے حالات کے مطابق آپ نے خود ہی کہا کہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس اویلیبل ہے, سوشل میڈیا اویلیبل ہے, آپ کو اتنے زیادہ ثبوت لانے چاہیے کہ ڈینائی نہ کوئی کر سکے. میں ابھی تو کینیڈا میں ہوں, لیکن میں کل پرسوں امریکہ میں تھا کچھ اسی ٹاکس وغیرہ کے سلسلے میں ہی. تو میں ایک ناشتے پہ تھا تو لوگ نکلتے ہوئے ہنس رہے تھے اس سچویشن پر کہ میں نے ٹی وی پر جا کر ایسی باتیں پھر سے کرنی ہے, کاؤنٹر کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ امریکن لوگوں میں بھی انڈیا کا ہوا ہے, بیکاز وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے مارے تھے تو آپ کو اتنے دن کیوں لگے. اگر آپ ان کی لینگویج دیکھیں اور خاص طور پہ جو باڈی لینگویج دیکھیں, وہ میچ نہیں کر رہی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں سسپیشنز پر یا ایکسپیکٹیشن پر یا گیس ورک پر چھوڑ رہے ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پینس پر حملہ کیا, اس میں شاید F-16 ہوں گے.
ہم نے ایک بڑا جہاز مارا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے اتنی بڑی ایئر فورس کے چیف کو میں اوپوننٹ ایئر فورس چیف ہے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے، لیکن پھر ان کی جو ٹیک آن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بھی اتنا پروفیشنل ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ نے بالکل صحیح کہا، آخری پوائنٹ میرا اس کی طرف یہ ہے کہ اپنے لوگ لاکھوں جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کے جونیئر ہیں، جو ان کی کمانڈ کا، حکم کا اور ڈائریکشن کا انتظار کرتے ہیں اور اس کو بجا لانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو تو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جہاز تباہ ہوئے ہیں، ہم مان نہیں رہے ہیں، ہم نے تباہ نہیں کیے ہیں، خود ہم کلیم کر رہے ہیں. تو مجھے تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایز اے سینئر آفیسر ان کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے کہ وہ کس پوزیشن میں جا پھنسے ہیں. یعنی مرال کو جو ہے وہ میاں صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چشتی صاحب، اصل میں بی ایل اے کی طرف آؤں گا. کل جو امریکہ کی جانب سے اعلان ہوا بی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ کو، جن کو فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے، وہ انڈین سپانسرڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، وہ عالمی دہشت گرد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو دورہ امریکہ تھا یہ اس کی کامیابی ہے؟ اور اب کیا اس کے بعد جب وہ دہشت گرد قرار دے دیے گئے ہیں تو پھر دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو چن چن کے مارا جائے گا؟ دیکھیے میاں صاحب، یہ بہت اچیومنٹ تو بہت بڑی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہمارا تو ڈے ون سے یہ اسٹانس ہے، اور اچھی بات ہے کہ دنیا نے ماننا شروع کیا ہے کیونکہ معصوموں کا وہ قتل کرتے رہے اپنے عرصے سے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پوزیشن پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، خاص طور پاک فضائیہ نے اس دن 7 مئی کو ارن کی ہے اپنی پوزیشن. اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ وکٹری ہیز اے ویلیو. جب آپ فاتح ہوتے ہیں تو دنیا آپ کی، دنیا بھر میں آپ جتنی مرضی ہسٹری پڑھ لیں، اور میں نے بھی پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، تو جب آپ وکٹوریس ہوتے ہیں تو دنیا آپ کی بات کو ویٹیج دیتی ہے، آپ کو ریلیونس سمجھتی ہے. یہ ہم نے ارن کی ہے اور الحمدللہ انڈیا نے لوز کی ہے. ظاہر ہے آپ جب اوفینس کرتے ہیں اور اپنا ٹارگیٹ یا ملٹری آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پاتے ہیں تو دنیا آپ پر شک بھی کرتی ہے، لک ڈاؤن بھی کرتی ہے، اور اپنا اعتماد بھی آپ کو بیٹھتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ ارن کرنے کے بعد دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جو آپ نے کہا کہ چن چن کر مارنا، وہ تو ہمارا پہلے بھی ٹارگیٹ رہا ہے. پیس ٹائم میں بھی ہم آل دا ٹائم آبویسلی، یا وار ہو، ہم سوورینٹی کے لیے تو کام پاک فضائیہ نے بھی کیا ہے، مسلح افواج باقی بھی کرتی ہیں، سیکورٹی فورسز کے باقی ادارے انکلوڈنگ پولیس زبردست کام کر رہی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نیچرل تھا فرام ہندوستان، یہ ایکسپیکٹڈ تھا. جو ہی جنگ بند ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ واٹ از وے فارورڈ، کیا ہے. تو میں نے یہی کہا تھا اپنی دانست میں کہ یہ اب ہندوستان پراکسی وار کی طرف جائے گا، اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اس کو امبیرسمنٹ اتنی ہوئی ہے، اس نے اپنے لوگوں کو کچھ تو بتانا ہے اور ٹیک ہوم کچھ تو دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا. یہی بات میں اس پہ گائیڈنس لینا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ اجیت دوول اور مودی جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ بی ایل اے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے روابط ہیں. تو اب اگر وہ عالمی دہشت گرد قرار پائے ہیں اور وہ اقوام متحدہ میں بھی اگر وہ دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں تو کیا اجیت دوول اور مودی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے بلڈ کرنا ہے انوائرمنٹ اپنی فیور میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ ختم نہیں ہوتی. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر یہ کنٹینیوڈ ایفرٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہوتی ہے آپ نے ہر فورم پر. اور یہ آج کا نہیں ہے، 1971 میں دیکھ لیں، مودی نے بڑا پراؤڈلی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے مکتی بانی ٹرین کیے تھے، ہم نے یہ سارا تربیت دی تھی ان لوگوں کو. 1 لاکھ سے زیادہ فراگمین دیے تھے، اور 3 لاکھ کے قریب انہوں نے مکتی بانی 1971 میں تیار کیے تھے. تو ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف وہ رہیں گے. جب وہ فرنٹ پہ یا سامنا آ کے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے آرم فورسز کے طور، خاص طور پہ ہوا میں جو کچھ ہوا وہ ان کی بہت بڑی ہیوملیشن ہے. 93 دن کے بعد انہوں نے ایئر چیف کو بھیجا، جیسے میں نے کہا کہ جن کی میچ نہیں کر رہی تھی باڈی لینگویج اپنی زبان کے ساتھ جو بولنا چاہ رہے تھے. تو یہ نیا نہیں ہے، لیکن آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ جو میاں صاحب آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. مقدمے نہ بھی ہم کریں کیونکہ مقدموں سے دنیا، مقدمہ تو غازہ کا کوئی نہیں لڑ سکا آپ کے سامنے جہاں روزانہ معصوم بچے مر رہے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے ایکسپوز کرنے میں، اور بھارت بہت حد تک پہلے بھی ایکسپوز ہو چکا ہے کافی دنوں سے، کیونکہ جس طرح اس نے ایکسپلائٹ کیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو، اب دنیا کے ملکوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے فرمایا ہے سر، ایک اور گائیڈنس چاہوں گا. آپ نے فرمایا ہے کہ جو وکٹری ہوتی ہے اسی کی عزت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جو ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اب سوشل میڈیا کی خبریں ہیں اور دیگر میڈیاز کی جو ہے خبریں ہیں کہ امریکہ پاکستان کو اسلحہ دینا چاہتا ہے، چائنا اپنا اسلحہ دینا چاہتا ہے. کیا امریکہ پاکستان کو اسلحہ دینا چاہ رہا ہے اور ہم وہ اسلحہ لیں گے؟
देखिए दूसरा, एक जन मैंने अर्ज किया कि पावर टॉक्स टू पावर, और दूसरा मेरा मानना ये है ये जंग, जैसे मैंने कहा ना कि विक्ट्री हैज वैल्यू, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पावर टॉक्स टू पावर। अब जब आप ताकतवर होते हैं तो दुनिया की दूसरी ताकतवर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और खास तौर पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एग्जाम्पलरी हो जो पाक फिजाइया के खास तौर पर रही है, और मैं पाक फिजाइया की तरफ से मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया एक्सटेंसिवली इंगेज्ड है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना एंड इवन यूके, उनके साथ इंगेज है। हम किसी मुल्क के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर तो फोकस नहीं करेंगे, हम तो वो हर वो चीज हासिल करेंगे जो हमारे मुल्क के दिफा को मजबूत करे, खासतौर पर फिजाई जो हमारी सॉवरेनिटी है, पाक फिजाइया उसकी निगहबान है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई, और वो कोशिश में है कि जो बेस्ट वेपन सूटेबल हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई हमारे गैप हैं जो हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करके पूर्ण करने हैं। साहब आप ये कह रहे हैं कि नेचुरली वी आर इन कांटेक्ट विद। एक और बात है जो बड़ी खौफनाक है, वो ये कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमने उनका बुरकस निकाला, और इंटरनली मोदी साहब का इंटरनली उसको राहुल गांधी जिस तरह पड़ गया, और जो प्लेथरा ऑफ एविडेंस वो निकाल के लाया है ऑफ देयर इलेक्शन रिगिंग। आप जिस तरह अभी जनरल साहब कह रहे थे, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा के, नो ही इज़ लाइक अ कॉर्नर कैट, कि वो अब इसके लिए और डेस्परेट होगा टू रेस्टोर हिज वट एवर उसकी एक रेपुटेशन थी बहरहाल एक उस वक्त। तो क्या ये और अब खतरनाक हो जाएगा एंड ही कुड रिजॉर्ट, और अगर होता है तो क्या उसकी आर्म्ड फोर्सेस कंप्लायंस करेंगी? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहिए, मगर क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? काजी साहब देखिए, इतना बड़ा मुल्क, मैं हर दफा अफसोस ही करता हूँ स्पेशली मोदी साहब की जो पॉलिटिकल विजन है, कि इतना बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड अगर ये कोई रीजन है दुनिया में तो यही वाला है जिसमें हम रहते हैं, और वजह सिर्फ एक मुल्क है और उसकी लीडरशिप है इस वक्त। आप नोट कीजिए, आप कह रहे हैं कि वो मिस एडवेंचर कर सकता है। देखिए मिस एडवेंचर करने में तो कोई पाबंदी ना अप्रैल मई में थी इस साल, ना आइंदा होगी। मिस एडवेंचर कर लेना कोई बात, वही मैं उसको काउंट नहीं करता बहादुरी ये है कि आप उसको जीत कर दिखाएं, फिर आपके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करके दिखाएं। अगर आप हमलावर होंगे, हिंदुस्तान की फौज होती है, एक तो वो जैसे मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्जेक्टिव होगा तो उनकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती, और जब वॉर जस्टिफाइड नहीं होती परफॉर्मेंस भी नहीं जस्टिफाइड होती, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप मिस एडवेंचर कर लेते हैं तो आपने टेक होम लोगों को दिखाना होता है, अपनी मुसल्लह अफवाज को भी दिखाना होता है कि हमने देखिए बदला लिया, हमने सबक सिखा दिया। जब आप शर्मिंदगी का बायस बने अपने लोगों के लिए, अपनी अफवाज के लिए, जो पॉलिटिकल फैसला करने वाले लोग हैं, तो जाहिर है कि एतमाद ना सिर्फ लोगों का आपका खत्म होता है। कैपेबिलिटी वाइज हिंदुस्तान ने इस वक्त कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की जिससे मैं कहूँ कि अब वो अचीव कर सकते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो वो पहले नहीं कर सके थे, और अब बड़े चांसेस हैं ब्राइट। कोई ऐसी बात नहीं है। शर्मिंदा होने के लिए, मैरिज करने के लिए, मिस एडवेंचर करने के लिए तो किसी वक्त। लेकिन चिश्ती साहब, जो इंडियन मीडिया है वो चीख रहा है कि जो चीन है उसने 6th जनरेशन त्यारा जो है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी त्यारा जो है वो तैयार कर लिया है, 5th तो उनके पास पहले ही था। और ये भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस एक ऐसा मिसाइल जो है वो तैयार किया है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, और वो एयर टू एयर निशाना बना सकता है। कैसा मुमकिन है सर? मियां साहब देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की जो ऑब्लिगेशन है या सबसे बड़ी मजबूरी ये बनी हुई है कि वो लोगों को क्या कहें कि हमें क्यों मार पड़ी। उसके लिए आसान उनको रास्ता ये मिला है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि सब कुछ चीन ने किया, उन्होंने बटन दबाया, हमारा तो फोटो लगा दी सामने। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने सालों में ट्रेनिंग हुई है, कंटिन्यूड एफर्ट होती है, लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये नेक्स्ट जनरेशन एफर्ट जारी रहती है। चाइना भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। हमारा अभी इस एरिया में 6th जनरेशन तो बिल्कुल विजुअलाइजेशन है, सिर्फ अभी मटीरियलिस्टिक होना, उसका अवेलेबल होना, जहाज का एक्सपोर्ट वर्जन या एक्सपोर्ट के काबिल होना, ये बहुत अभी दूर की बात है। ये इंडियन मीडिया बड़ा, मैं उनको भी थोड़ा फॉलो कर रहा था कि वो अग्रेसिवली ये बताने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। माफी चाहता हूं चिश्ती साहब, क्या ये 6th जनरेशन जहाज कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता है, किसी पावर के पास है, या स्टिल इट इज इन द मेकिंग? नहीं जी, जो 5th जनरेशन जहाज हैं टोटल दुनिया में 5 किस्म के, 5 मुल्कों के पास, और या 3 मुल्कों के पास है, 5 टाइप के जहाज है। F-22 रैप्टर है, F-35 अमेरिका के पास है, Su-57 जो है रशिया बनाता है, J-20 और J-35 चाइना बनाता है। ये टोटल 3 मुल्क हैं जो कंफर्म्ड 5th जनरेशन है। मैं 5th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जिनके पास ये 5 टाइप के जहाज है जो दुनिया में मुख्तलिफ ऑपरेट कर रहे हैं। F-22 अमेरिका ने अभी किसी को नहीं दिया, बाकी वो एक्सपोर्ट करते हैं।
جس کو میں نے کہا ابھی 5th جنریشن بھی بہت ساری دنیا کے ملکوں کے میں دستیاب ہی نہیں ہے ٹیکنالوجی، بیکاز یہ اسپیشلائز ٹیکنالوجی ہے، اسٹیلتھ ہوتی ہے. یہ 6th جنریشن ابھی صرف ڈرائنگ بورڈز میں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا پروٹوٹائپ مینوفیکچرنگ، وہ ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں. 6th جنریشن ابھی سیل یا ایکسپورٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. وہ اچھا چلیں یہ تو پھر دور کی بات ہے، لیکن سر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا اور جو ہے وہ میزائل تیار کر لیا ہے جو 700 کلومیٹر تک فضا سے فضا میں مار کرتا ہے. کیا ایسی خبر ہے سر؟ جی میں کنفرم نہیں کر سکتا بیکاز میرے پاس ابھی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے، رینجز بڑھائی جا رہی ہیں، ایکوریسی بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کی سروائیویبلٹی پر بھی کام کیا جاتا ہے، جس کے اندر اسٹیلتھ ایک ایسا فیچر ہوتا ہے جس کے اندر، لیکن میرے پاس اس وقت کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا گویا بہرحال ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سمارٹ ٹیکنالوجی کو ہم نے ڈسپلے کیا ہے اور وہی ہماری سروائیول ہے، کیونکہ نمبرز میں تو ہم کسی کو آؤٹ نمبر نہیں کر سکتے، تو گویا آپ اس کو بھی فار فیچ سمجھتے ہیں کہ اب شاید جو انڈین رولنگ کلاس ہے یا جو رولنگ ایلیٹ ہے بیہائنڈ مودی صاحب، اور ظاہر ہے وہ بڑے انفلوئنشل ہیں، ان کے ہی آدمی تھا، وہی لے کے آئے امبانی اڈانی اینڈ سو آن سو فورتھ، تو یہ اب ہم یہ بھی سمجھیں کہ اب وہ یہ تھوڑے امپیئرڈ ہو گئے ہیں اور کہ یہاں پر ایڈونچر کرنے کے حوالے سے. جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر رہے ہیں اور آلموسٹ 10 سال سے حکومت میں ہیں، انہوں نے اپنی سروائیویبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ میں نے سروائیو کر کے پولیٹیکل کیریئر اپنا بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے. میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو فورسز ہیں، میں نے جو اتنا آبزرو کر رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر انہوں نے ایسی کوئی انٹینشن تو ہو سکتی ہیں، لیکن انٹینشن سے آپ جنگیں نہیں جیت سکتے قاضی صاحب. آپ نے جیتنی ہوتی ہے انڈکشن کر کے، انٹیگریشن کر کے، سب سے امپورٹنٹ ان ویپنز کی، اور پھر ان کو اپلائی کرنا. درست فرمایا چشتی صاحب، اور آپ نے جس طرح یو ہیو لیڈ بیئر آل دیئر ویکنیسز اینڈ ایون دس جو ہماری ان کے ساتھ لڑائی تھی اس نے بھی ان کو خاصا ننگا کیا. بہت شکریہ. اور ریٹائر جناب خالد چشتی صاحب کینیڈا سے ہمیں وقت دے رہے تھے، تھینک یو ویری مچ. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی جو میرا ٹیک اوے ہے اس ایشو کا، باہر سے تو ہم نے حملہ کیا، اندر سے راہل گاندھی نے بھی اس پر حملہ کر کے رہی صحیح کسر اس نے بھی نکال دیا ہو. ہی مینیج ٹو پاور تک پہنچنے کہ جو کچھ اس نے حرکات کی ہیں مودی نے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ٹیرف پہ بات کریں گے، امریکہ میں اسٹیگفلیشن آ گئی ہے، اس پہ بات کریں گے. پاکستان میں لوگ بجلی کا استعمال کم کیوں کرتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب کی فیٹ کیا ہوگی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ٹیرف کے حوالے سے. ایک تو میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ جو امریکہ میں اسٹیگفلیشن ہے، اس کے جو اسٹیگفلیشن سے مراد ہے کہ عوام کا بھرکس، اور بھرکس کیا کہ ایک تو جو اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے، بے روزگاری شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے وہ اس کا رجحان آ گیا، اور خود ان کے بڑے بڑے اخبارات خود اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ بحران ہے. دوسرا آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بھی میاں صاحب بتاتے چلیں کہ آج ایک اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں واشنگٹن ڈی سی میں سے جتنے ہوم لیس ہیں انہیں میں نکال دوں. یہ 5000 کے قریب ہوم لیس وہاں رہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، مختلف ڈگریز میں ہیں. کچھ بالکل آسمان کے نیچے ہیں، کچھ دوسرے جو ہیں وہ میک شفٹ شیلٹرز میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا میں دھکے مار کے باہر کر دوں گا. اور یہ دھکے مار کے نہ آپ غربت کو نکال سکتے ہیں، نہ بے روزگاری کو کسی شہر سے یا کسی گھر سے نکال سکتے ہیں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ وہاں خوفناک انفلیشن کا آغاز ہو چکا ہے، جس سے وہاں ایک پبلک انریسٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں میں جو جروم پاول جو ان کے ہیں فیڈرل ریزرو کے چیئرمین، جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کے انڈر نہیں ہوتا، اس کو بھی وہ بلی کر رہے ہیں. اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب تم انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو. وہ ویسے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنلی نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں وہ، نہ اس کے فیصلے کو محترم بدل سکتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ہم کہانی دیکھ رہے ہیں میاں صاحب امریکہ میں. اور یہ جو ٹیرف ہیں یہ امریکی عوام کے گلے میں پڑ رہے ہیں. اس میں 3-4 باتیں آئی ہیں. کاریں مہنگی ہو رہی ہیں، فریج مہنگے ہو رہے ہیں، واشنگ مشینیں مہنگی ہو رہی ہیں. اور یہ وہاں پہ کوئی لگژری نہیں ہے،
یہ ضرورت ہے. امریکہ میں کوئی پبلک جو نظام ہے کسی کمیونیکیشن کا یا بسوں کا یا ٹرینوں کا, وہ اس طرح ڈیولپ نہیں کیا گیا. کار انڈسٹری کا اتنا بڑا وہاں پہ انفلوئنس تھا کہ وہاں پہ کاروں پر ہی لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور وہ شدید مہنگی ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے ٹیلی فون اور دوسرے جو ہیں. تو میاں صاحب یہ تو سارا جو ہو رہا ہے وہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ ہے ان کے لیے, اور اگر یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز, تو پھر جو ایک انریسٹ کا خطرہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, جب یہ ٹرمپ صاحب نے تجارتی جنگ چھیڑی تھی تو اسی وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ اس میں جو ہے وہ گین کر لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر مہنگائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, بے روزگاری شروع ہو چکی ہے. وہ ہونی تھی کیونکہ اشیاء جو ہے مہنگی ہو گئی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ انریسٹ پیدا ہو رہا ہے. لیکن اس میں دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور رائے بھی پائی جا رہی ہے جو کہ نظر بھی آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے جو ڈیل کی ہے وہ پہلے جو ہے وہ ٹیرف اور تھا, ٹیرف تھا ہی نہیں امریکہ کے حق میں, اور اب دیکھیں کسی ملک نے جو ہے وہ 10% پہ, کسی نے 15% پہ, کسی نے 19% پہ ان سے معاہدے تو کیے ہیں نا. وہ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ اس کو فائدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں امریکہ کو ہی ہونا ہے. اور اس میں ہی ٹیرف جو ٹرمپ تھا اس کا یہ نظریہ ہی یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ گین کر لے گئے. وہ گین انہوں نے کر لیا ہے اور کچھ کر بھی رہے ہیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے, سب سے بڑا ان کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ چین ہے, چین کا تعلق ہے, تو اس پر ابھی تک ٹیرف کا اطلاق نہیں ہوا اور اس میں مؤخر کر دیا گیا ہے. بات چیت ان کی چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل ہو جائے گی. جب چین اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو جائے گی تو یہ تمام تجارتی جنگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دم توڑ جائے گی اور وہیں پر جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جائیں گے کاروبار. کیونکہ چین نے کہا ہے کہ وہ چپس پر جو ہے وہ اتنے ٹیکس نہ لگائے, اگر وہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ چپ پر جو ٹیکس انہوں نے لگایا تھا وہ واپس لیں گے اور چین کے ساتھ جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور اگر یہ بہتر ہو جاتے ہیں تو جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹیکس کی جنگ ہے ایک تو وہ ختم ہوگی, دوسرا وہ امریکہ میڈ ان امریکہ کا جو ان کا نظریہ ہے وہ مجھے کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فی الحال امریکہ کے اندر جو ہے وہ انریسٹ ہے, امریکہ کے اندر مہنگائی ہے اور وہ آگے بڑھ کر دنوں میں نظر بھی آئے گی, زیادہ ہوگی, لیکن آخر میں لانگ ٹرم پہ اس کو فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو 2 فگرز میں نے دی تھی آپ کو, اور یہ بھی ہم نے ان کے پرچوں سے اٹھائی ہیں. ہم کوئی ان اتھینٹک چیز یہاں پہ پیش نہیں کرتے. 3.4 ٹریلین ڈالر کی چھوٹ دی اس نے ٹیکسیشن میں اپنی کلاس کو, بلینئرز کو. چند 100 بلین ڈالر اس نے بچایا ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ دیا تھا کہ 78 بلین تھا پچھلے سال ٹیرف سے جو پیسے امریکی آئے تھے خزانے میں, اور اس سال جو آئے ہیں یہ ٹیرف لگانے کے بعد وہ تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ڈبل پیسے ہیں یہ امریکہ کا کنزیومر دے رہا ہے, یہ چائنا کا مینوفیکچرر نہیں دے رہا, وہ علیحدہ قیمت دیں گے. مثال کے طور پہ اگر ان چیزوں کی ڈیمانڈ گرتی ہے تو ظاہر ہے انڈیا میں لوگ بے روزگار ہوں گے, چائنا کو نئی منڈیاں دیکھنی پڑیں گی, انڈیا کو نئی منڈیاں دیکھنی پڑیں گی, اور اس طرف یہ برازیل اور یہ سارے ملک چل پڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ 3.4 ٹریلین ڈالر کی تم ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہو جو اپنے جو آلریڈی ٹریلینئرز ہیں, اور 3.4 ٹریلین کا آپ مطلب سمجھتے ہیں میاں صاحب؟ 3.4 ٹریلین کا مطلب ہے کہ تقریباً 34,000 ارب ڈالر. تو یہ دس از اے میڈنس یہ جو وہ کر رہے ہیں. اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس پورے عالمی جو ایک معاشی نظم و نسق کھڑا کیا تھا انہوں نے, یہ کیا تو اپنے فائدے کے لیے تھا. یہ جو انہوں نے گلوبلائزیشن کی تھی کہ جناب ٹیرف گرا دو, پہلے گیٹ ہوتا تھا, پھر WTO لے آئے, ہمارا برکس نکال دیا, ہماری کرنسیوں کو پاتال میں پھینک دیا, ہم جو سونا بھی بنا لیں تو ہم جو بیچتے ہیں تو ہمیں مٹی ملتی ہے اس کے جواب میں. یہی تھا نا WTO, یہی تھا گیٹ. تو اب یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ الٹ ہو رہا ہے. اب یہ چیزیں جو کل تک ان کو اپنے مفاد کے لیے تھیں, اب وہ امریکی عوام کا گلا کٹے گا. تو اور پھر جو ہے چائنا نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہمیں آپ کی مائکرو چپس نہیں چاہیے. وی ہیو اے بگ مارکیٹ دی ریسٹ آف دی ورلڈ. برازیل اتنی بڑی اکانومی ہے, 2.4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے. انڈیا قائد صاحب جو امریکہ ہے میرے خیال کے مطابق امریکہ کو اتنا خطرہ جو ہے وہ ٹیرف سے نہیں ہے جتنا خطرہ برکس سے ہے. برکس کا اتحاد جو ہے وہ جیسے جیسے مضبوط ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے امریکہ کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر یہ اتحاد جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا, اپنی کرنسی لانچ کر گیا, جو کہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ کرنسی لانچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے,
تو پھر مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جہاں تک بھارت کی بات ہے, بھارت جو ہے وہ اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے, اس کی معاشی کمر ٹوٹ گئی ہے. وہاں سے تو لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہاں کمپنیاں بھی بھارت سے جو ہے وہ جا رہی ہیں. بھارت کو الگ کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ بالکل الگ ہے, وہ تنہا ہو چکا ہے, اس سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ ڈیل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن جو برکس ہے وہ خطرہ ہے, اور برکس کے جو ممالک ہیں وہ اگر مضبوط ہوتے ہیں, اور چائنا اس بلاک کو جو ہے وہ لیڈ کرنے جا رہا ہے, اور وہ لیڈ شروع ہو جاتی ہے تجارت, تو اس پہ جو ہے وہ امریکہ کو بہت بڑا خطرہ ہے. 80-85 کروڑ لوگ تو انڈیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس کی جو 30-40 کروڑ کی ایک مڈل کلاس کی مارکیٹ ہے, جہاں پہ یہ KFC اور یہ میکڈونلڈ اور یہ جو سارا کھیل چل رہا ہے, وہی اس کے لیے دیکھیں نا 160 بلین, if I am not wrong, do correct me, کوئی 160 بلین ڈالر کی ٹریڈ چائنا کی ہے ان کے ساتھ, تو اسی سامان تو اس کو بیچیں گے, وہ موجود بھی رہے گا. لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نقصان بڑا ہوگا. جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جیم کا جو سیکٹرز ہے, یہ جو جواہرات کا ہے, اس میں چھانٹیاں ہو رہی ہیں, بہت چھانٹیاں اور کریں گے, کیونکہ امریکہ بہت بڑی منڈی ہے, اور اس منڈی میں اگر ان تمام ملکوں کی ڈیمانڈز ختم ہوتی ہے یا ان کی جو کھپت ہے اس میں کمی آتی ہے, لوگ ظاہر خریدنا بند کر دیں گے, پرانی کاریں چلائیں گے, نئی شرٹ نہیں خریدیں گے, پرانی شرٹ کوئی. لیکن قائد صاحب مجھے یہ سارا کچھ جو انریسٹ ہے اور جو معاشی طور پر جو پرابلم آ رہی ہے, یہ بھارت کے اندر نظر آ رہی ہے, کیونکہ بھارت کے اندر جو ہے مجھے بھارت جو ہے نارتھ کوریا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مجھے بھارت ایران بنتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو بھارت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھارت نے خود اپنے ساتھ مودی نے کیا ہے, اس سے لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ بھارت سے جا رہی ہیں, وہاں سے کاروبار بھی جا رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ تحریکیں اٹھنے جا رہی ہیں, کیونکہ وہاں پر 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں, اور وہ مزید جو ہے وہ غربت کا شکار ہونے جا رہے ہیں. وہاں پر جتنے بھی ان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر تھے وہ اس طرح زمین بوس ہو رہے ہیں کہ ان کے جو قرضے لیے ہوئے تھے بینکوں سے, وہ بینک جو ہے وہ قرضہ مانگنا شروع ہو گئے, بریک لینی ہے, بڑی شرح سود پر لیے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کو ریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ تو ہے, وہ تو مودی کیا جو فاشزم ہے وہ بڑا کلیئر ہے, مگر مجھے بہت مشکل میں مجھے ایک بریک لینی ہے جانے سے پہلے, کہ یہ جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ پابندیاں لگ جائیں گی, یہ فیٹف کا ایشو ہوگا, وی ڈونٹ نو, میں بھی ہوتا رہتا ہے دنیا میں, مگر سوال یہ ہے لوگ کہاں جائیں گے؟ جو امریکہ میں بے روزگار ہوں گے وہ چاند پہ چلے جائیں گے. جو اس ساری ٹریڈ وار کے سلسلے میں جو نزلہ عوام پر گرے گا, انڈیا کو جو محنت کش ہے وہ کدھر چاند پہ چلا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ جو رولنگ بیک آف دی, پہلے یہ گلوبلائزیشن جو ہے 2 نمبر طریقے سے ہوئی, اب جو اس کو یہ سمیٹ رہے ہیں, اس کے یہ بھی بڑا انریسٹ اور تحریکیں پیدا کرے گا. ناچیز رائے میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پاکستان میں لوگ بجلی کیوں کم کر رہے ہیں, پاکستان کی انڈسٹری میں بجلی کتنی استعمال ہوتی ہے, انڈیا میں کتنی استعمال ہوتی ہے, اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ یہ بیریئر ٹاؤن کا معاملہ ایک بہت بڑا ایک یہ پھیلاؤ ہے, اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. اس کی فیٹ کیا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اب پاکستان میں لوگ بجلی کی کنزمپشن نہیں کر رہے. ظاہر ہے میں جن لوگوں کو جانتا ہوں, ایٹ لیسٹ مڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے, تو ہم ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. لوور کلاس کے لوگ بھی ظاہر ہے ملتے ہیں اور ہمارے ساتھ, کہ بھائی اب کون اتنے مہنگے بل دے, کون خریدے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے معاہدے کر لیے, اگر آپ کی 18,000 20,000 کی کنزمپشن ہے, تو آپ نے جو ہے وہ کتنی خرید لی یہ دیکھ لیں. کیا ہے 200 سے کم یونٹ والے صارف تقریباً 60 سے 70 لاکھ ہوتے تھے, اب 1 کروڑ 85 لاکھ ہو گئے ہیں. 1 کروڑ 83 لاکھ ہو گئے ہیں. اچھا اب دیکھیں ہاؤ کین پیپل دے کینٹ, گھر کے کرائے سے زیادہ تو بجلی کا بل آ رہا ہے. اچھا میں میاں صاحب آپ سے بڑی انٹرسٹنگ جو FPCCI کی فگرز ہیں جو میں پروگرام سے پہلے نکال رہا تھا, کہ جیسے TFC کہتے ہیں ٹوٹل فائنل کنزمپشن, انڈیا جو کرتا ہے اس کی ٹوٹل جو بجلی ہے اس کا 74% وہ انڈسٹری اس کا استعمال کرتی ہے, اور اس کی جو ٹیرف ہے وہ 8 روپے سے لے کے, باٹم 8 روپے ہے, 9 روپے 9.50 9.5 روپے تک جاتا ہے. پاکستان جو انڈسٹری بجلی استعمال کرتی ہے, ہماری ٹوٹل بجلی کا 28.37% ہے. اس سے ہی ہماری سٹیٹ آف انڈسٹری کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ روز خبر آتی ہے ہم نے 24 بلین بچا لیے, ہر سال پچھلے بل سے زیادہ بل آتا ہے.
مطلب اگر بچے اگر کچھ بچ گیا صرف اخباروں کی سرخیوں میں بچتا ہے، وزیر توانائی صاحب کے بیانات میں ہماری بچت ہوتی ہے، یا جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہو. اچھا کل کی بات ہے، میں مثال ہی دے دیتا ہوں. کدھر گئے وہ چینی چور، وہ چینی کے بلیکیے کدھر ہیں اب؟ کچھ نہیں ہوگا میاں صاحب. یہ میں آپ کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے باہر جو خوارج کا فتنہ تھا اس کا کلاکما کیا، یہ اندر بھی آپ کو نہ کرنا پڑنا ہے اگر we want to take off. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام انسینٹیو جو ہمیں مل رہے ہیں، جو تمام دنیا کے حالات ہمیں ایک ٹیک آف کی ایک پوزیشن دے رہے ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کرنا جو میاں صاحب میری گل مان لو. اب دیکھو نا، اب سبسیڈائز بجلی کے لیے لوگ بند کر دیتے ہیں، اے سی لوگ نہیں لگاتے یا کم آور لگاتے ہیں. اور اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دے سکتے، جب آپ کیونکہ آپ نے تو 40,000 سے زیادہ خریدی ہوئی ہے، آپ نے تو اس کے پیسے دینے ہی دینے ہیں، آپ نے اس کی ساورن گارنٹیز دے رکھی ہیں، چنانچہ بجلی ہم کم استعمال کرتے ہیں، بل اس کا مزید بڑھ جاتا ہے. تو میاں صاحب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. میاں صاحب قائد صاحب دیکھیں، میں اس پہ پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل میں بجلی کا مقدمہ کچھ اور ہے. بجلی جو ہے وہ اس کی لاگت اتنی نہیں ہے جتنی بد انتظامی کی لاگت ہے. بجلی کی لاگت تو صرف 10 روپے فی یونٹ ہے اوسط اگر دیکھی جائے. اس میں جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بجلی کی لاگت تو نہیں ہے نا، وہ تو جگہ ٹیکس ہے، وہ اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ اس میں دیکھیں جو بجلی ہے اس میں کہاں سے بجلی مہنگی ہوتی ہے. نیلم جیلم پروجیکٹ جو کہ پن بجلی پروجیکٹ ہے، رن آف ریور ہے، 969 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، 2022 سے بند ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گدو پاور پلانٹ جو ہے 747 میگا واٹ جو کہ 4 روپے فی یونٹ میں بجلی پیدا کرتا ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے. گدو یونٹ 2 جو ہے وہ سستی ترین بجلی پیدا کرتا ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو مٹیاری ٹو لاہور ہے ٹرانسمیشن لائن 4000 میگا واٹ کی ہے، اس میں صرف 2600 میگا واٹ بجلی گزاری جا رہی ہے، 4000 میگا واٹ کا بل لیا جا رہا ہے. اصل میں یہ بجلی جو ہے وہ مہنگی کرنے کے عوامل ہیں. اس سے 245 ارب روپے کا جو ہے وہ سالانہ نقصان ہو رہا ہے، 500 ارب روپے کی سالانہ بجلی چوری ہو رہی ہے. لاسز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس سال قائد صاحب جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ بجلی کم ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے اوور لوڈڈ ہے. 80% جو ہے وہ ٹرانسفارمر اوور لوڈڈ ہے، ہمارے جو فیڈر ہیں وہ اوور لوڈڈ ہیں. کیوں اوور لوڈڈ ہیں؟ کیونکہ ہر سال جو ہے وہ نیپرا سے یہ تقسیم کار کمپنیاں 5 سے 10 ارب روپے کا بجٹ لیتی ہیں، وہ میں اور آپ ادا کرتے ہیں لیکن سسٹم پر نہیں لگتی. یہ کہاں لگتی ہیں؟ وہ لاسز میں چلی جاتی ہیں اور وہ اوور بلنگ کی صورت میں صارفین سے دوبارہ محاصر کر لیے جاتے ہیں. 45,000 میگا واٹ کی جو ہماری صلاحیت ہے قائد صاحب، اس میں صرف 26,000 میگا واٹ کی جو طلب ہے، اور لیکن اس میں 17,000 میگا واٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بجلی کیری نہیں ہے جس کی کیپیسٹی ہم پے کر رہے ہیں. صاحب اگلے ٹاپک پہ آنا ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس ہم نے انفراسٹرکچر پہ لگایا ہی نہیں ہے. بجلی 40,000 کی خرید لی ہے، گزارنے کے لیے ہمارے پاس تاریں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے. لیکن یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا تھا نا، ان نالائکوں نے کرنا تھا نا جو جھنڈے ہلا کے پھر رہے ہیں اور جو ہے قائد صاحب ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن ہے جو ہم نے 2 ٹرانسمیشن لائن بنائی. قائد صاحب ہم نے 2 ٹرانسمیشن لائن بنائی جس پر ہمارے پاس ایک ٹرانسمیشن لائن تھی مٹیاری ٹو لاہور، ایک تھی مٹیاری ٹو فیصل آباد. مٹیاری ٹو لاہور جو ہے وہ 4000 میگا واٹ کی تھی. جو 4000 میگا واٹ کی ٹیسٹ ہوئی اس کا ٹیرف جو ہے 4000 میگا واٹ کا ہے، لیکن اس میں سے صرف 2600 میگا واٹ یا 2800 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ تفصیل ہوتی ہے. صاحب دیکھیں یہ نلائکی جو ہے وہ صارفین دیتے ہیں. میں نے اگلے ٹاپک پہ آنا ہے. نلائکی، کرپشن، ریمپٹ کرپشن، اور ان کا تحفظ کر رہے ہیں تمام جو آپ کا جو حکومتی انفراسٹرکچر ہے، جس طرح چینی میں اس طرح بجلی میں ہماری کھال کھینچ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے یہ بیریا ٹاؤن کا قصہ کہاں تک پہنچا اور ریڈ وارنٹ کہاں کھڑا ہے ابھی تک؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب ریڈ وارنٹ جو ہے وہ تو کسی بھی وقت جو ہے وہ جاری ہوگا، کیونکہ وہاں تک کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جہاں تک ملک ریاض کی بات ہے، علی ریاض کی بات ہے، یا اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی جائیداد کی بات ہے، وہ نیلام بھی ہوگی، نیلام بھی ہو رہی ہے، ان تک کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے آپریشن جو ہیں وہ تقریباً ٹھپ ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی خرید و فروخت ہے وہ بند ہو چکی ہے. وہاں جو ان کے ایجنٹس ہیں انہوں نے سارے پلاٹ جو ہیں وہ خرید لیے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہاں پر جو فیئر ڈیل کرتے ہیں یا ان کے گھر ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو تحفظ دیں گے. لیکن مجھے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
وہ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے وہ بالکل اس طرح کی غیر یقینی صورتحال ہے کہ وہاں پر کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن بحریہ ٹاؤن کے جو مالکان ہیں اس حوالے تک جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان تک جو ہے وہ ہاتھ ڈلنے جا رہا ہے۔ اس میں منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس پر بھی تحقیقات چل رہی ہیں، اس میں یہ بھی تحقیقات چل رہی ہیں کہ وہ زمینیں جو ہے وہ کیسے حاصل کی گئی تھیں، کس سے حاصل کی گئی تھی، کیسے حاصل کی گئی تھی۔ یہ جب دیکھیں نا آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہتا کہ گل ود گئی ہے تے رولا پہ گیا تو میں ہن باقی بھی دساں گا۔ او بھائی آپ کی ناک کے نیچے سے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، ادھر سے جب یہ نکل رہا تھا مال جب باہر جا رہا تھا، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ 5,000 کتنے ہزار ارب روپیہ یہ باہر منڈی لانڈر کر کے نکل گئے، اس وقت بیٹھے رہے چپ کر کے، ہیں جی تمام ایجنسیاں اس وقت سوئی ہوئی تھیں، سانو چور سائیکل چور پھاڑ لو، موبائل چور پھاڑ لو، منی لانڈرنگ کر کے نکل گئے، لیکن ادھر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر اتنی انریسٹ پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں پر 60% قیمتیں گر گئی ہیں، وہاں پر پلاٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، لوگ جو ہے بیچنے کے لیے تیار ہیں، لوگ بیچنے کے لیے میاں صاحب مجھے کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی پلاٹ خرید نہیں رہا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل ٹوکری ہو چکی ہے ان کی برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر وہ کہا تھا نا کہ مارے جائیں گے، تو اس میں لوگ جنہوں نے بچنے وہاں لگائی ہوئی تھیں ایٹ لیسٹ دے شوڈ بی، آج تک تو ان کا تحفظ نہیں ہوا، صرف وڈیاں مچھلیاں بچدیاں نے، ککھ نہیں ہوتا، ان کو جو مرضی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال چلیں آج کا شو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں اور کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔